اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ سید الرسل امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اس معنی میں نہیں جس معنی میں صاحب تحذیر الناس میں مانا، بلکہ اس معنی میں جس میں سلف سے لے کر خلف تک اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک پوری امت تسلیم کر دی چلی آئی ہے، کیونکہ صاحب تحذیر الناس نے تو یہ کہا کہ خاتم النبیین کے یہ معنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سو یہ عوام کا خیال ہے، بلکہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور اسی لیے آپ کسی بھی قادیانی مرکز پر جائیں تو آپ کو کتابچہ ملے گا اور اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ تو بزرگوں نے پہلے سے کہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو یا خاتم النبیین ہونے کو درجہ فضیلت میں بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا ہے کہ میں چاہوں تو ایک جملے میں 2-3 کلمات میں معنی کا سمندر سمو سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجاہت میں ایسا رعب، دبدبا، سطوت، شوکت، جلال اور دشمن کے لیے ہیبت عطا کی ہے کہ مہینے بھر کے فاصلے سے کوئی دشمن دیکھے تو دہل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یا مسجدا و طہورا، کہ پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ صرف عبادت گاہ میں نماز ادا کر سکتی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور پوری زمین کو پاک قرار دیا، لہذا میرا امتی روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے خصوصیت کے طور پر بیان کیا، اپنی فضیلت کے طور پر اس کو بیان کیا،
کہ اگر زمین خشک ہے، کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، تو کوئی مصلی نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، آپ اس پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ رعایت ہے، خصوصیت ہے امت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ میرے لیے مال غنیمت کو یا صدقات کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اسی لیے آپ سے مخالفین نے یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آسمان سے آگ آئے اور جلا ڈالے۔ تو پچھلی امتوں میں مال غنیمت ہاتھ آتا تو اسے میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے رسول آپ اپنی امت کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجئے جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، اور قال لأقتلنک، جس کی رد ہو گئی اس نے کہا اپنے بھائی کو کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، دادا گیری، دھونس، دھاندلی، جبر، بدماشی نہیں چلتی، وہ صرف تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا مال لا کر میدان میں رکھا، ایک نے مینڈا رکھا، ایک نے کوئی اور صدقہ غلہ رکھا، تو ایک کی قبول ہو گئی، آگ آئی، اسے جلا ڈالا، دوسری کی قربانی کو نہیں جلایا اور اس کا اشتہار چھپ گیا کہ قربانی رد ہو گئی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، پچھلی امتوں کے ایک نبی کا واقعہ ہے کہ جہاد ہوا، مال غنیمت ہاتھ آیا، میدان میں رکھ دیا گیا، لیکن آسمان سے آگ جلانے کو نہیں آئی، تو اس کا مطلب تھا کہ ریجیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے امت سے کہا ان فیکم غلول، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا جو سربراہ ہے وہ آئے اور مجھ سے مصافحہ کرے۔ سب مصافحہ کرتے گئے، ایک بندے کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان فیکم غلول، خیانت کرنے والا تمہارے قبیلے میں ہے، لہذا تمہارے قبیلے کا ہر فرد آئے مجاہد اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ تو 2 بندوں کا ہاتھ چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، تو اس نے تسلیم کیا کہ بیل کے سر کے برابر سونا میں نے چرا کر رکھ لیا تھا، اسے لا کر رکھا گیا اور پھر آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا ڈالا۔ یہ تو اس امت پر احسان ہے، ورنہ آپ ذرا سوچیں کہ بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب نے 25 لاکھ کی گائے لی ہے، 50 لاکھ کی لی ہے، 10 لاکھ کی لی ہے،
1 लाख का बकरा लिया है, लेकिन अगर पहली उम्मतों की तरह मैदान में ला के रखा जाता, आग आकर जलाती, तो क्या खबर कि 25 लाख वाला रद्द हो जाता और 5000 की कबूल हो जाती। इश्तिहार छप जाता, ये हुजूर का सदका कि उयूब पर पर्दा डाल दिया। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने हबीब के सदक़े में इस दुनिया में हमारे ऐबों पर पर्दा डाला, क़यामत में भी हमारे अयूब पर पर्दा फरमा। इसलिए वो नहीं खा सकते थे, ये उम्मत कुर्बानी भी दे, सवाब भी पाए, गोश्त भी खाए। ये हुजूर का वसीला और तसद्दुक़। फिर आपने फरमाया कि कानन नबियो युबअसु इला कौमिही खास्सतन व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा, कि माजी में नबी एक ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता था और मुझे अल्लाह ताला ने, आपने खल्क़ फरमाया, इंसान भी नहीं फरमाया, सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। तो आप तमाम इंसानों के रसूल, मलाइक के रसूल, हैवानात के रसूल, जमादात के रसूल, नबातात के रसूल, कायनात के रसूल। तो ये नबुव्वत आम्मा, जामिया, कामिला, ताम्मा, ये खासा है नबुव्वत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर आपने फरमाया कि खुतिमा बियन नबीयून, अल्लाह पाक ने मेरी ज़ात पर नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। इसलिए वो जो कुरान मजीद में है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरुन नबिय्यीन हैं। खातम पर मानी पर बहस करते हैं, बहस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दलाइल शरिया में से एक दलील शरई इजमाए कुल्ली है, और इस पर तमाम उलमाए उम्मत, तमाम सुलहाए उम्मत, तमाम आइम्माए दीन, तमाम अकाबिर उम्मत, सलफ से लेकर खलफ तक इस बात पर इजमाए क़तई कुल्ली है कि खातमुन नबिय्यीन के माने आखिरुन नबिय्यीन है, कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसीलिए जब हुजूर के बाद नबुव्वत के दावे किए गए तो आपके खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत को मुर्तद करार देकर उनके खिलाफ जिहाद किया। और ये खिलाफत सिद्दीक अकबर का पहला फतवा है, पहला फैसला है कि मुनकिरे ख़त्म नबुव्वत काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल क़त्ल है, पहले दिन से। इसीलिए आजकल कुछ मीडिया में लोग आकर बैठते हैं, कुछ बेगमात बैठती हैं कि इस्लाम कोई मौलवियों का ठेका नहीं है, हर एक कुरान को समझ सकता है, हर एक इस्लाम को समझ सकता है, ये कोई ठेकेदार है। तो हम कहते हैं हम ठेकेदार तो नहीं है, चौकीदार है। ठेका नहीं है, चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, खादिम हैं। लिहाजा
ختم نبوت کے ایوان میں، دین کی عمارت میں جب تک یہ چوکیدار موجود ہیں کسی کو نقب لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ملاؤں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ملاؤں کو شوق نہیں ہے کسی کو کافر قرار دینے کا، کسی کو مرتد قرار دینے کا، اگر مسلمانوں کا حاکم جناب صدیق اکبر کی طرح اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کا کوئی حاکم جناب ابو بکر صدیق جیسا آ جائے تو ہم اپنے دارالفتہ بند کر دیں گے، پھر ریاست کا فتویٰ چلے گا، ریاست کی قضا چلے گی، لیکن جب ایوان اقتدار میں آصف علی زرداری صاحب جیسے بیٹھے ہوں، پرویز مشرف صاحب جیسے بیٹھے ہوں، اس سے پہلے جو گزرے ان جیسے بیٹھے ہوں، تو پھر ہمیں پہرا تو دینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لہذا ختم نبوت، خادمان دین کو، غلامان مصطفیٰ کو، علماء ربانیین کو اس پہرے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی چوکیدار غافل ہو جائے تو چور اور ڈاکو نقب لگا لیتے ہیں، تو اس لیے بیدار رہنا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج ملکوں کے لیے آئین بنتے ہیں، دستور بنتے ہیں۔ ہمارا جو دستور ہے وہ بھی تقریباً 300 آرٹیکل کے قریب آرٹیکل پر مشتمل ہے۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی 300 آیات ہیں جو ان کا دستور ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور چند جملوں پر مشتمل ہے۔ آج بھی اگر کوئی خلافت، کوئی ریاست، کوئی اسلامی مملکت اس کو اپنا دستور بنا لے تو ہمیں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو میں تم پر حاکم بنا دیا گیا ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹھیک ٹھیک چلوں، اگر میں نبوت کے جادہ مستقیم پر چلوں تو میرا ہاتھ پکڑ لو، میری مدد کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ، اور بفرض محال میں جادہ مستقیم کو چھوڑ دوں، فَقَوِّمُونِی، مجھے سیدھا کر دو۔ اس لیے آج جو ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل مینڈیٹ نہیں ہے تو کسی اور کا ہونا چاہیے۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بلا فصل کہیں کہ میرا خلافت کا مینڈیٹ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، اور قرآن بھی کہے کہ کنڈیشنل ہے، تو کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ تو آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا امانتوں کی حفاظت کے لیے، حقوق کی پاسداری کے لیے، امانتیں لٹنے لگیں، حقوق پامال ہونے لگیں، تو مینڈیٹ ہے؟ کیا قوم نے لٹنے کا مینڈیٹ دیا تھا کسی کو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی جائز خلیفہ رسول ہے تو اس کی 4 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا
کہ پوچھا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ لچے، لفنگے، اوباش، بدماش جب تک پانی بھرنے سے فارغ نہیں ہوتے تھے، یہ باحیا بیٹیاں پانی کے قریب نہیں جا سکتی تھیں، تو ان بیٹیوں نے باپ سے کہا، جب پانی ان کو مویشیوں کو پلا دیا، بھر دیا، تو انہوں نے کہا ہمارے پیچھے آؤ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے الاستحیاء۔ ویسے تو ہمارا یہ کہ عورت کو باحیا ہو کر چلنا چاہیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے باپ سے کہا کہ یا ابا تستأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ اے ابا جان، یہ جو اجنبی آیا ہے اسے اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ کسی امانت کی حفاظت کے لیے جس کو رکھنا ہو اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک القوی اور ایک الامین۔ اور جب یہاں ایسے حکمران بیٹھے ہوں کہ ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو جائیں، تو ان کے پاس قوم کی امانت ہونی چاہیے۔ جو ایسے بیٹھے ہوں کہ ٹیلی فون آئے تو لڑکھڑانے لگے، ان کے پاس امانت ہونی چاہیے۔ ایسے بیٹھے ہوں کہ برسر عام امانتیں پامال ہوں، ان کے پاس اقتدار ہونا چاہیے۔ تو امانت تو کس کے پاس ہونی چاہیے؟ قوی کے پاس۔ اور کس کے پاس ہونی چاہیے؟ امین کے پاس۔ پھر جناب صدیق نے فرمایا کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی آتی الحق انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ تعالی، کہ تم میں سے جو طاقتور ہے، بدماش ہے، جتھے والا ہے، دادا گیری والا ہے، رسگیر ہے، جناب صدیق نے فرمایا کہ میرے نزدیک کمزور ہے، تا وقت کہ میں مظلوم کا حق اس سے چھین نہ لوں۔ اور تم میں سے جو کمزور ہے، جس کا بس نہیں چلتا، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں ظالم سے اس کا حق چھین کر اس کو لوٹا نہ دوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مظلوم کو حق مل رہا ہے؟ کوئی ظالم کے ہاتھ کو جھٹکنے والا ہے؟ تو جب نہیں ہے تو ایسے حاکم ہونے چاہیے، تو قوی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جس دیس میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دیس کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ آج فقیروں کی کمائی لٹ رہی ہے۔ ابھی آپ نے رینٹل پاورز کا سنا کہ 2 ارب لٹ گئے، 50 کروڑ لٹ گئے، فلاں شعبے میں لٹ گئے، محکمے ڈوب رہے ہیں۔ تو ان کے پاس امانتیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے چھوٹنے کا موقع آیا، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ ان سے کہا گیا کہ دربار سے بلاوا آیا ہے کہ آپ آ جائیے، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی کوئی تعبیر بتانے والا نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتائی تو اس نے کہا کہ ان کو بلا لو۔ کہاں تھے؟ جیل میں۔ تو کیا انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ NRO جاری کر دو؟ NRO جاری کر دو تاکہ میں چھوٹ جاؤں؟ نہیں، فرمایا کہ نہیں، پہلے مجھ پر جو چارج لگا تھا، مجھ پر جو الزام لگا تھا، اس کا فیصلہ کرو۔ اگر میں مسٹر کلین ہوں گا، اگر کردار پاک ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، عدالت تسلیم کرے گی تو پھر آؤں گا۔
آج ہمارے NRO جاری ہوتے ہیں کہ قوم لٹ جائے، قوم کی امانتیں پامال ہو جائیں، غریب کوئی جرم کر لے تو پکڑ لو، اور اگر جرم اربوں میں ہو جائے تو اس کو سند دے دو۔ تو جب کردار کلیئر ہوا اور ایوان اقتدار میں پہنچے تو فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں کی امانت سپرد کر دو کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی جانتا ہوں کہ کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے۔ تو پھر اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ قوی کے پاس ہونا چاہیے، امین کے پاس ہونا چاہیے، حفیظ کے پاس ہونا چاہیے، علیم کے پاس ہونا چاہیے۔ اور آج قوم بے آبرو کیوں ہے؟ روزانہ وہاں سے ڈانٹ کیوں ملتی ہے امریکہ سے کہ ہم پر جو حاکم ہیں وہ قوی نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے اس کے دل میں مخلوق کے خوف کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں اللہ کے خوف کے لیے جگہ نہ ہو تو پھر وہ مخلوق سے کپ کپاتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا عمہم اللہ بالبلاء ضربہم اللہ بالذل، کہ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دے اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ ایران میں ایک ڈرون گیا، انہوں نے اتار دیا۔ یہاں کتنے ڈرون آئے؟ پارلیمنٹ قراردادیں پاس کر رہی ہے اور پھر ردی کی ٹوکری میں۔ تو جب جہاد کا شعار چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ ذلت ہے۔ عزت چاہیے تو جہاد۔ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، اور جس قوم میں بے حیائی فروغ پائے اس پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں 85 اور 100 چینل داخل کر دیے گئے ہیں بے حیائی کے۔ دنیا میں کہیں پر نہیں ہے یہ، مفت۔ تو پھر بلائیں تو آئیں گی، آفتیں تو نازل ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے آخر میں کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اگر بفرض محال میں ایسا نہ کروں تو میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے قریب اسلام آباد میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا اوباما کے آگے جھکتا ہے۔ جو جبین بندگی معبود برحق کے سامنے جھک جائے وقت کے فرعونوں کے سامنے جھکتی ہے۔ فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جس کا سر اللہ کے لیے جھک جائے مخلوق کے سامنے سر بلند اور سرفراز رہتا ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے نہ جھکے روز اس کے کھاتے میں ذلت ہی ذلت۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلا فیصلہ کیا کہ ختم نبوت کا منکر مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اور ریاست کی سطح پر یہ رسالت کے عہد مبارک کے بعد، آپ کے وصال فرمانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ پہلا ججمنٹ، پہلی قضا، پہلا فتویٰ، اور یہ
جناب صدیق اکبر کی کرامت سبحان اللہ. کہ پھر اس کے تقریباً 1400 سال بعد کم و بیش اگر ریاست کی سطح پر یہ اعزاز ملا تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو ملا ہے جو ان کی اولاد میں سے تھے. صدیقی خون ہے. اور یہ اہل سنت کو معلوم ہونا چاہیے ماشاء اللہ. سبحان کہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چلا رہے ہیں اور جنہوں نے کتاب لکھی ہے، کاروائی تباہ کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مفتی محمود نے پیش کی. یاد رکھنا کہ قرارداد کے محرک، قرارداد پیش کرنے والا ایک اور صرف ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی. سبحان اللہ. یاد رکھنا باقی سارے سیکنڈر تھے، سبحان اللہ. باقی مجوز تھے، باقی مؤید تھے، تائید کرنے والے تھے. اہل سنت کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ قرارداد پیش کرنے والا تمہارا وقت کا امام تھا، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، کسی اور کا نام نہیں ہے. کسی کو اس دعوے کو شک ہو تو چیلنج کر دے.